ویلکم ٹو چولو آسمان سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے صحت کا سوال. دو چیزیں جو بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں آفٹر ڈیلیوری, کانسٹیپیشن نیند نہ آنا, اور ایک اور آپ نے ہیمرائڈز کا جو پائلز اس کو کہتے ہیں, پائلز ہو جاتی ہے. جی یہ تینوں ایک ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں نا. ایکچولی کانسٹیپیشن اس لیے ہو جاتا ہے کہ کھانا جو ہے آپ طریقے سے نہیں دیتے, پانی کم دیتے ہیں, مینز کو بالکل ڈسٹرب کیا ہوتا ہے آپ نے. بالکل یہ ہے کہ جس میں ریشہ زیادہ ہے, جیسے سبزیاں ہیں وہ زیادہ دیں, دالیں زیادہ دیں یعنی ڈیلیوری کے بعد, تو اس لیے وہ یہ دالیں والے سبزیاں روک لیتے ہیں نا کہ بادی ہے, تو یہ ہے. یا اسفغول کی بھوسی تھوڑی بہت رات میں دے دیں تاکہ کانسٹیپیشن نہیں ہو, کیونکہ کانسٹیپیشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں پائلز کا ہونا بہت آسانی سے بہت آسان ہے, اس کا کنیکشن ہی اس سے ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جسم کے سارے حصے, جیسے میں نے کہا کہ لوز ہو جاتے ہیں نا ٹیشوز, تو ہیمرائڈز یا پائلز ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے اس میں. اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ ایک دفعہ ہو جائے تو کافی پریشانی کی باعث ہو جاتی ہے. دوسری, نیند نہ آنے کا کافی سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ نیند ویسے ہی ڈسٹرب ہوتی ہے ایک ہارمونس کی وجہ سے, پھر بچہ بار بار اٹھتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ ذرا باپوں کو بھی نا, جو باپ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور میں نے یہ بہت دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب عورت اریٹیٹ ہوئی ہوتی ہے تو لڑکے اور زیادہ اس کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ چڑ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے, تم سنبھالو. میں نے تو ایسے ایسے باپ دیکھے ہیں, مطلب اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بچے کے لیے, 4 دن میں وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور روم چینج کر لیتے ہیں. ایکچولی ہیومن نیچر ہے نا, کیونکہ پہلے وہ جو باپ ہوتا ہے وہ پوری توجہ پا رہا ہوتا ہے, اب بچہ توجہ بانٹ لیتا ہے, تو ایک اس کی بھی اریٹیبلٹی کی ایک وجہ ہوتی ہے. نہیں, آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ لڑکے کو ذرا بھی, آدمی کو, باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری توجہ بڑھ گئی ہے. وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بیوی سر سے اتری. نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کام کی صبح ٹینشن ہوتی ہے. یہ وجہ نہیں ہے, یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, مگر یہ کہ پھر بھی جو پارٹنر ہے اس کو بھی تھوڑی ہیلپ کرنی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, گھر والوں کو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فرسٹ پریگنینسی بڑی ورس ہوتی ہے, یا وہ بچے کو جو سیکنڈ پریگنینسی ہوتی ہے نا وہ ڈبل ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پہلا بچہ بھی دیکھنا ہے, پہلے بچے کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا, وہ آفٹر پینس کی ہوتی ہے. ڈیلیوری کے بعد جو درد شروع ہوتے ہیں نا, کیونکہ بچے دانی سکڑ رہی ہوتی ہے, تو وہ آفٹر پینس بڑے ڈسٹریسنگ ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کے پینس ہوتے ہیں جیسے لیبر پینس ہوتے ہیں. میں آپ سے اسی پہ آنے والی تھی, وہ ایک آپ سے مجھے پوچھنا ہے یہ والا سوال, لیکن ایک کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم, حفصہ بات کر رہی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, حفصہ بول رہی ہیں؟ جی حفصہ, کیسی ہیں آپ؟ مجھے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بار بار ٹائیفائڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹائیفائڈ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی, بار بار ہوتا ہے؟ جی ہاں, مجھے کم سے کم اس سال کے اندر 4 مرتبہ ہو چکا ہے ٹائیفائڈ. میرا ٹائیفائڈ ختم نہیں ہوتا. میں نے علاج بھی بہت کرایا, بہت پرہیز کر رہی ہوں میں. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. اچھا, ابھی کیا عمر ہے؟ 17 سال. 17 سال کی 4 دفعہ ٹائیفائڈ ایک سال میں؟ جی, میں بہت پریشان ہوں. تو آپ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میں نے ڈاکٹر کو بہت دفعہ دکھایا ہے. ہر دفعہ وہ علاج کرواتی ہوں, جب اس دفعہ دب جاتا ہے ٹائیفائڈ, اور پھر 2 مہینے کے بعد ابھر آتا ہے دوبارہ. میں تو یہ مشورہ دوں گی, باقی ڈاکٹر صاحب آپ کو جو بتائیں, آپ گنے کا جوس تو اتنا پئیں کہ بس. میرا خیال ہے کہ آپ کو آنر بتاتی ہیں ابھی ڈاکٹر صاحبہ. جی دیکھیے, گنے کا جوس پینا تو اچھا ہے, مگر گنے کا جوس جس طرح سے بنتا ہے وہ پینے میں گھر میں اگر خود بنا لیں, جو کہ خاصا مشکل ہے. تو اس میں بیٹا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایک پراپر فزیشین کو دکھانا ہوگا. یا تو آپ ٹریٹمنٹ وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہیں جو یہ ریلیپس ہوتا ہے, یا یہ کہ آپ کے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ پراپر نہیں ہے, ہائیجینک کھانا پینا نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ریلیپسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے جس میں آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ کسی وجہ سے کم ہے, جو آپ کو بار بار وہی اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ کہنا ضروری ہے کہ کسی پراپر فزیشین کو دکھائیے اور ٹریٹمنٹ کو اپنے ریویو کروائیے. کیا ہو سکتی ڈاکٹر صاحب؟ یہی تینوں وجہ میں سے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ٹریٹمنٹ یا تو پراپر نہیں ہوتا, ریلیپسز ہوتے ہیں, کھانے کا کوئی سلسلہ گڑبڑ ہے, دوائی کا ٹریٹمنٹ پورا وہی دوائی پراپر ڈوز میں نہیں جا رہی ہے, کہ اس وقت ایکسرسائز ہو جاتا ہے. نہیں, ڈاکٹر صحیح نہیں, یعنی وہ کوئی چیز ان تینوں میں سے ہے کہ ریلیپسز ہوتے ہیں, قوت مدافعت کم ہے, دوا وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہے, یا کھانے پینے میں کوئی پراپر طریقہ یعنی ہائیجینک طریقہ نہیں ہے, گندگی کا کوئی ایلیمنٹ ہے, کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو پرابلم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. گنے کے جوس کے لیے نتھنگ اگینسٹ گنے کا جوس, مگر یہ یاد رکھیے کہ جس انداز سے وہ گنے کا جوس نکلتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹائیفائڈ کی ڈوز آپ اندر لے رہے ہوتے ہیں جراثیم کی. تو اور گھر میں گنے کا جوس بنانا خاصا مشکل ہے, اور اگر آپ نے کبھی گنا کے جوس بنتے ہوئے دیکھا اور پھر آپ پینے کی ہمت کریں تو میں کافی سلام کروں گی آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز
प्रेगनेंसी के बाद बॉडी मसाजेस का भी बहुत ज़्यादा एक अमल शुरू हो जाता है कि लड़कियों को होता है, डॉक्टर्स तो खैर मना ही करती होंगी, लेकिन कहते हैं आपको अपने आप को मलवाना चाहिए, तो वो सही हो? तो उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर मलवाते हैं आप। जैसे मसाजेस का आजकल वैसे भी बड़ा रिवाज चल गया है। एक ज़माने में तो एक मालिशिया खास आते थे और वो मालिश करते थे बच्चे माँ को, मगर ये उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। अगर मालिश करते हैं तो नो हार्म, जिसमें हार्म नहीं हो ट्रेडिशनल चलता रहे तो इसका कोई हर्ज नहीं। एक और कॉल फायदेमंद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सदफ फ्रॉम फैसलाबाद। जी सदफ, क्या कहेंगी? जी, मुझे डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप लोगों का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। आपने व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया हुआ है जो से लोग घर में बैठ के इसके बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत शुक्रिया, बहुत ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहूंगी कि मुझे प्लीज ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हम लोग, ये हमारी तबीयत खराब होती है, खानों में हमें टेस्ट नहीं आता और पानी का टेस्ट नहीं होता, तो ये कितने अर्से तक है ये रहता है और हम कौन सी हेल्दी डाइट ले सकते हैं? और प्रेगनेंसी के दौरान जो इंजेक्शन लगते हैं वो कौन से महीनों में लगते हैं और कब लगते हैं? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। बहुत अच्छे इन्होंने सवाल किए। सबसे पहले तो ये कि जो ये खाना पीना अच्छा नहीं लगता वो कितने अरसे तक, तो ये याद रखिए कि 12 से 14 हफ्ते जब आपके होते हैं, नहीं 3 साढ़े 3 महीने तक ये सिलसिला रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल था कि कौन कौन से इंजेक्शन और कब कब इंजेक्शन? ये जो हिफाजती टीके लगते हैं टेटनस से बचाव के लिए, ये आमतौर से 7th मंथ में और 8th मंथ में, ठीक है। अगर छठे महीने में भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं। और डॉक्टर साहब कुछ लोगों को न्यूरोबॉर्न लगते हैं, वो क्यों लगते हैं? नहीं, न्यूरोबॉर्न वगैरह देखिए इंजेक्शंस की और कोई सीन नहीं है अनलेस के कोई खा ना सके। ठीक, न्यूरोबॉर्न इंजेक्शन, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शंस को बेहतर जितनी हद तक पॉसिबल हो अवॉइड करें, ना लगाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक लेके आएंगे। और एक टोटका मैं बता देती हूँ, जिनको वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं सुबह प्रेगनेंसी में, तो आपको बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा होता है, तो आप लेटे लेटे सीधा बिल्कुल लेटे लेटे एक बिस्किट लें और उसको जैसे चूहा कतरता है ना मेरी डॉक्टर बताती थी कि जैसे छोटा छोटा बाइट होता है ना, उसको आपने लेना है और पूरा बिस्किट लेटे लेटे ख़त्म करना है। तो जब आप उसके बाद उठेंगे ना तो आपको वॉमिट नहीं होगी। तो ये एक टोटका ये आप आजमा सकते हैं, होम रेमेडी है, ये कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे और मैसेज ऑन www.facebook.com/chuloasman। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ मैं आऊंगी। खुदा।